السلام علیکم۔ ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ العلق کی 14 آیتیں ہو چکی ہیں نا۔ سورۃ العلق 14 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آج آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ العلق کی جو آیت نمبر 19 ہے، آخری آیت، یہ آیت سجدہ ہے نا؟ یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ کو پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت انسان کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ جتنے ساتھیوں نے یہ آیت پڑھی ہے، سنی ہے، یا آن لائن جنہوں نے سن لی ہے، تو ان کے ذمے ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ جب سبق سے فارغ ہو جائے ساتھی تو ایک سجدہ تلاوت، طریقہ اس کا عام ہی ہے، بس نیت کر لیں اور سجدے میں چلے جائیں سیدھا۔ اس کے لیے کوئی ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ بیٹھے ہوں اس حالت میں بھی جا سکتے ہیں، بس اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی سلام پھیرنا یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو خیر، ایک سجدہ تلاوت جو ہے وہ سامعین و سامعات پر واجب ہو چکا ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں آپ حضرات۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ۔ کلا، یہ جو کلا آیا ہے یہ رد کے لیے ہے، رد کرنے کے لیے۔ رد جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھئی اس کی بات کو رد کر دیا ہے نا؟ اس کلا کو عربی میں کہتے ہیں کلا ردیہ، کلا ردیہ۔ یہ ایک بات کو رد کرنے کے لیے ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ پیچھے آپ نے آیت میں سنا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نافرمان بندہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں؟ ہے نا؟ تو فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ یہ لکھ لیا جی، آیت نمبر 15۔ ترجمہ ابھی شروع کر رہے ہیں۔ صرف میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کلا کس کے لیے ہے؟ رد کرنے کے لیے، ردیہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اگر یہ باز نہیں آیا۔ نہیں، یہ ترجمہ ابھی ہو رہا ہے۔ کلا، کوئی نہیں، اگر یہ باز نہیں آیا، بریکٹ میں لکھیں، یعنی نافرمان ابو جہل جس کا تذکرہ گزرا نا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے روک رہا تھا. اب اللہ پاک اس کو اس کا عبرتناک انجام بتا رہے ہیں. اگر یہ باز نہیں آیا، کون؟ یہ نافرمان ابو جہل، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو ہم گھسیٹیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے. جیسے کسی کو کھینچتے ہیں نا، تو ہاتھ سے کھینچے یا پیر سے کھینچے تو اتنی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر تصور کریں کہ کسی کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کو پیشانی کے. ناصیہ جو ہے، ناصیہ عربی میں یہ کہتے ہیں پیشانی کو. انسان کی جو پیشانی ہوتی ہے نا، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناصیہ. پیشانی کو ناصیہ کہتے ہیں. ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے. لکھ لیا. آگے فرمائے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، وہ پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے. ابو جہل جھوٹا تھا. وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خاطئہ اور خطاکار ہے. جو جھوٹی ہے اور خطاکار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، وہ چاہے تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے. وہ چاہے تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے. مجلس سمجھتے ہیں نا، یعنی جس مجلس میں انسان بیٹھتا ہے، اس کے دوست ساتھی قریبی نا، تو تکلیف کے وقت، لڑائی کے وقت انسان کہتا ہے میں بھی اپنے ساتھیوں کو ابھی بلاتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ چاہے تو ہمارے مقابلے میں اپنے مجلس والوں کو بلا لے. سمجھ گئے؟ سندع الزبانیہ، ہم بھی عن قریب بلا لیں گے، ہم بھی عن قریب بلا لیں گے زبانیہ. زبانیہ جہنم کے فرشتوں کو. ہم بھی عن قریب بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو. سمجھ میں آ گئی؟ کلا، کوئی نہیں. یعنی اس آدمی کی اور ایسے نافرمان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی نہیں. جیسے دنیا میں بھی ہم کسی بات کو بے اہمیت کرتے ہیں، کہتے ہیں بس کوئی نہیں، چھوڑ دیں چھوڑ دیں. کوئی نہیں. لا تطعہ، آپ ان کی بات نہ مانیں، آپ ان کی بات نہ مانیں. واسجد، اور سجدہ کیجیے، اور سجدہ کیجیے. بریکٹ میں لکھیں یعنی عبادات. لفظ تو سجدے کا استعمال ہوا، لیکن اس سے مراد عبادات ہے. سب عبادات اس میں آ جائے گی. آپ ان کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجیے، یعنی عبادات میں لگ جائیے. وقترب، اور قرب حاصل کیجیے، اور قرب حاصل کیجیے. بریکٹ میں لکھیں اللہ تعالی کا. تو بالکل آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تسلی دے دی کہ ان باتوں کی نہ آپ پرواہ کریں، نہ اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، نہ قیامت تک کسی کو پہنچے گا، بشرطے کہ وہ اس ترتیب پر چلے. لا تطعہ واسجد واقترب، کہ ایسے نافرمانوں کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے، توجہ نہ دے اس کو، اور عبادات میں لگا رہے،
اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ ترجمہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یہ دو الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں، اس سے اللہ والوں نے یہ نقطہ نکالا ہے، دیکھیں فائدے کے عنوان سے لکھ لیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اس سے اللہ والوں نے، اہل اللہ نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ سجدے کی دعا سے انسان جلد اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سجدے کی دعا سے، سجدے کی دعا سے انسان جلد اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس سے مراد نفلی نماز کا سجدہ ہے، اس سے مراد نفلی نماز کا سجدہ ہے، نہ فرائض کا اور نہ عام سجدہ۔ اس سے مراد نفلی نماز کا سجدہ ہے، نہ تو فرائض کا، فرض نماز کا سجدہ مراد نہیں ہے، اور نہ عام سجدہ۔ سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس سجدے سے مراد بھی نماز کا سجدہ ہی ہے جو حدیث میں فرمایا۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ سجدے کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ آ کر ایک عمومی سجدہ کرتے ہیں، نارمل سجدے میں چلے جاتے ہیں، کوئی نماز میں نہیں ہوتے، اور اس میں دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارا ذہن یہ ہے، اور واقعتاً ایک بعض چیزیں معاشرتی عروج پا لیتی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے اور ایک ہے سجدے میں جا کے دعا کرنا۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو سجدے کی دعا ہوگی وہ اس ہاتھ کی دعا سے زیادہ قیمتی ہے اور قبولیت کے لیے اقرب ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ عام دعا میں افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، افضل بھی یہ ہے، پسندیدہ بھی یہ ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے یہ تصور بنانا ہی نہیں چاہیے کہ شاید سجدے میں جانے کی وجہ سے دعا میں جان پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ دعا عبادت اور عمل ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ سیکھنا ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور پوری زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا کا مستقل اہتمام کیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ تو ایک تو اس اعتبار سے ذہن صاف ہونا چاہیے کہ دعا جب بھی انسان مانگے ضرورت کے وقت، اہم معاملے میں، تو باوضو ہو جائے، قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یہ سب سے افضل اور اچھا طریقہ۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں جو سجدہ ہے اس میں دعا کی کیا ترتیب اور مسئلہ ہے۔ نماز کے جو سجدے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہے، واجب ہے، سنت ہے، نوافل ہے، جو بھی ہے، سجدے میں عربی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے، بشرطے کہ انسان کو وہ دعائیں یاد ہو یا عربیت پہ عبور حاصل ہو۔ اپنی زبان میں تو نہیں مانگ سکتے، اردو میں اگر کسی نے مانگنا شروع کی تو دعا قبول ہو نہ ہو، نماز تو چلی جائے گی، فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو اپنی عام زبانوں میں نماز کے سجدے میں تو دعا نہیں ہو سکتی۔ صحیح؟ فرض نماز کی بات آ گئی تو فرض نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور امام کو حکم یہ ہے کہ جماعت پڑھاتے ہوئے طویل و عریض رکوع اور سجدے نہ کریں، لہذا اس میں تو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہے بس۔ اس لیے احادیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ سے جتنی نماز کے سجدے کی دعائیں ہیں وہ نوافل کے اندر ہیں،
نوافل میں، اور وہ بھی زیادہ تر تہجد کے نوافل میں۔ انسان جب اپنے لیے نوافل پڑھے اور سجدے میں جائے تو اگر اس کو دعائیں مسنون یاد ہے عربی کی یا عربی جانتا ہے، بالکل دعائیں مانگے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ نوافل میں ہے، سنتوں میں ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اپنی زبان میں اگر کسی نے مانگی تو نماز چلی جائے گی اس میں۔ جی، تسبیحات کے بعد، اس لیے کہ تسبیحات جو ہے وہ سجدے کا محل ہے، وہ تو اپنے وقت پہ ادا ہوگی، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ جی، چلتے ہوئے بھی دعا مانگ سکتے ہیں بالکل، اور اس میں بھی خاص طور پہ اگر مسنون دعائیں یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا ربنا لا تزغ قلوبنا، یا جتنی بھی ہے تو وہ بھی، اور اگر اپنی زبان میں بھی انسان چلتے پھرتے مانگے تو بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو اس بات کی رعایت ضرور ہے۔ اچھا، 2 باتیں رہ گئی، اس کو لکھ لیں تاکہ بات ختم کر دیں۔ موضوع وجہ تسمیہ تو آ گئی نا۔ اس سورت کو سورۃ العلق کیوں کہتے ہیں؟ پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ پہلی آیت میں، دوسری آیت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ خلق الانسان من علق۔ موضوع سورت لکھیں، موضوع سورت۔ لکھ رہے؟ لکھیں علوم وحی پر، علوم وحی، علوم وحی ہر روحانی مرض اور گناہ کا علاج ہے۔ علوم وحی یعنی جو علم وحی کے ذریعے سے آیا نا، علم نبوت، علوم وحی ہر روحانی مرض، ہر روحانی مرض اور گناہ کا علاج ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ علماء نے عجیب نکتہ نکالا ہے، یہ صورت کا موضوع بھی ہے، ہر روحانی مرض اور گناہ کا۔ اب دیکھیں نا، یہ آیت چونکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ نے پڑھا کہ پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھیے، جو علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ وحی جس ماحول میں اتری ہے وہ 100% بت پرستی کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، ظلم کا ماحول ہے، بے انصافی کا ماحول ہے، حق مارنے والا ماحول ہے نا۔ تو ذہن یہ کہتا ہے کہ بھئی وحی توحید کی آتی، شرک کی نفی کی آتی، پیغمبر کی اتباع کی آتی، عدل و انصاف کی آتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک لفظ اللہ پاک نے بیان نہیں کیا، فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ تو علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں علم نبوت مضبوط ہو جائے تو یہ سارے گناہ خود بخود ختم ہوتے ہیں۔ اگر علم نبوت مضبوط ہو جائے تو شرک کی بھی اور بدعات کی بھی، رسومات کی بھی، ظلم کی بھی، بے انصافی، ساری چیزیں تدریجاً چلی جاتی ہیں۔ سرچشمہ یہ ہے یہاں پر، سمجھ میں آ گئے؟ خلاصہ صورت لکھیں، آپ تبلیغ کے کام میں لگے رہیں۔ آپ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ تبلیغ کے کام میں لگے رہیں، یعنی جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں کہ دین کی دعوت لوگوں کو پہنچانی ہے، تو آپ تبلیغ کے کام میں لگے رہیں، اور اعدائے اسلام کی سرکوبی ہم پر چھوڑ دیں۔ اعدائے اسلام، اعداء کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو۔ اعدائے اسلام، الف عین دال الف اور حمزہ، اور اعدائے اسلام کی سرکوبی، سرکوبی جانتے ہیں؟ یعنی ان کا علاج کرنا، ان کی سرکوبی ہم پہ چھوڑ دیں، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو انسان دنیا میں جب اپنے صحیح مقصد پہ چل پڑے تو وہ لگا رہے، دشمنوں کی وجہ سے، حاسدین کی وجہ سے، باتیں بنانے والوں کی وجہ سے اگر آپ روکیں گے کہ جی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بول رہا ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، پھر بیٹھ جائیں۔ اس لیے فرمایا آپ اپنے کام میں لگے رہے، باقی یہ جتنے دشمنان دین ہیں ان کا علاج کرنا ہم پہ چھوڑ دیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔